الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہوگی. میں صرف استاد مفتی صاحب کی جگہ آیا ہوں. بے شک میں ان کا صاحبزادہ ہوں لیکن میں ان کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں. لیکن میں چند جملے میں اپنے ٹوٹے پھوٹے جملے آپ کی نظر کروں گا. علماء بھی تشریف فرمائے, اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو وہ میری رہنمائی فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جتنا مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ میں آپ کی نظر کروں گا. حضور غوث اعظم جیلانی کی بڑی 11ویں شریف ہے آج. بڑے پیر کی بڑی 11ویں. اب بڑے پیر کی بڑی 11ویں ہے تو اتنے لوگ اکٹھا ہوئے اور محبت سے آ کر بیٹھے. تو بڑے پیر کی زندگی کیسی تھی کہ ہم نے کبھی یہ سوچا؟ آئے تقریریں سنی جناب, نعرے لگائے, چار پانچ منقبتیں ہو گئی, نعتیں ہو گئی جناب, تلاوت ہوئی, نعت ہوئی, خطاب ہوا, لنگر کھا کر گھر گئے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان کی زندگی کیسی تھی, ان کے والد نے کیسی زندگی گزاری, ان کی والدہ کتنی تھی. جناب ان کے والد نے تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں کی, ان کی والدہ کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی, تب جا کر غوث اعظم جیلانی پیدا ہوئے. اگر ماں باپ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی میں دیکھیں گے, جناب انگریزوں کو جا کر دیکھیں گے تو کہیں گے غوث اعظم پیدا ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن تب ہوگا جب آپ خود دین پر عمل کریں گے تو آپ کا بیٹا آ کر بڑا ولی بنے گا, ورنہ وہ ولی نہیں بن سکتا. قرآن کی تعلیم بھی نہیں ہے, حدیث کی تعلیم بھی نہیں ہے, سکولی تعلیم کو شوق یہ چکی ہے. جناب غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کو دیکھتے ہیں, نام تو بڑا لیتے ہیں ہم. غوث اعظم جیلانی کے پاس لوگ بہت شور کرتے ہیں جناب تم شرک شرک شرک. میں پوچھتا ہوں غوث اعظم جیلانی کے پاس صرف ایک فضیلت نہیں باقی ساری فضیلتیں ہیں. جس طرح مصطفیٰ کریم کے پاس الوہیت نہیں باقی سب کچھ ہے, ایسے ہی غوث اعظم کے پاس نبوت نہیں باقی سب کچھ ہے. کوئی رو رو کے جناب باتیں گھڑ کے کہتے ہیں غوث اعظم کی شان اتنی نہیں ہے, آپ شرک کر دیتے ہو, آپ حلال کر دیتے ہو, بتاؤ کیا ہے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ بابا جی فرمانا پینا اور تو تکیاں اور گل کی ہے بچ غوث اعظم منت کا انکار کرتے ہو. ہمیں سنیوں کو راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی پتہ کی بات بتانے لگا ہوں, یا آپ غور سے سنیے گا, ہم سنیوں کو راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے نبی ہیں, ہمارے پاس صدیق اکبر ہے, عمر فاروق ہے, عثمان غنی ہے, مولا علی شیر خدا ہے, حضرت امیر معاویہ ہے, ہمارے پاس غوث اعظم جیلانی ہے, ہمارے پاس داتا علی جویری ہے, ہمارے پاس سلطان الہند ہے. ہمیں کیسے راستہ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں بس اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے. بس ہمیں راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. راستہ وہ دیکھ رہے ہیں جو بستر اٹھا کر گر رہے ہیں. ہمیں راستہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف آخری بات, زیادہ باتیں نہیں, تیسری بات اور آخری بات بس. جناب وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ حج زکات تمام کام کرتے ہیں. ہمارے پاس سیمنٹ ہو, بجری ہو, سب کچھ سارا سامان ہے, زمین نہیں ہے تو کیسے تعمیر کریں گے؟ جب زمین ہی نہیں ہے کہاں تعمیر کریں گے؟ اسی طرح ان کے پاس سب کچھ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, ان کے پاس ایمان نہیں ہے. تو یار یہ تینوں دارے تھے کہاں؟ نماز سکون ہے نا, پلر آف اسلام, داروں کے کہاں جب ایمان ہی نہیں ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی جان توبہ کر لیں اور غوث اعظم جیلانی کو مان لیں تو انشاءاللہ آپ کو زمین بھی مل جائے گی. غوث اعظم کو مانے بغیر, صحابہ کو مانے بغیر ایمان نصیب نہیں ہوتا. جتنا بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے مفتی گمراہ ہو گئے, یہاں تک کہ شیطان بھی آپ کو پتا کتنا بڑا عالم تھا گمراہ ہو گیا. تو میں نے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی, حضور آپ بریلی کے سلطان ہیں, مجھے تو وقت ہے آپ بتائیں بڑے بڑے عالم ہیں وہ یہی سوچ رہے ہیں ہم ایمان کو بچائیں کیسے, اتنا علم ہے بچائیں کیسے. تو آپ نے کیسے بتایا؟ آپ نے فرمایا پڑھانی تھا تمہیں. میں نے کہا تھا تجھ سے ڈر, تجھ سے ڈر, ڈر سے سگ اور سگ سے مجھ کو رسول. میں نے یہ نہیں کہا آپ کے ڈر سے غوث اعظم, میں نے کہا ڈر نہیں,
اور بہت بڑی چیز ہے. میں آپ کے در سے جو کتا ہے اس کتے سے مجھ کو نسبت ہے. بابا جی فرمایا تھا کتیاں کر کے اگلے ایمان میں جا گئے. اعلیٰ حضرت ورگے کتیاں کر کے ایمان میں جا گئے. ایسے ہو تو اپنے علم کا گھمنڈ نہ کریا کرو. ہاں گھمنڈ کرنے والے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کہ شیطان ایک سجدے کو مارا جا سکتا, کسی بھی گستاخی کو مارے جا سکتے. اس ویلے تو غوث اعظم جیلانی جتنے بھی سارے بزرگ نے صحابہ نے تمام نے مندے ہویا ایسے میں کہنے اہل سنت کہ ایسی عقیدت اللہ تعالیٰ سانو کہ ساری نسلوں ایسی تو زندہ رکھے ایسی تو موت عطا فرمائے. بس یہی دعا ہے.